السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، آج بھی آپ کے سامنے مولانا ابوالکلام آزاد ہی کا سبق جو باقی رہ گیا ہے، صفحہ نمبر 37 سے دیکھیے۔ صفحہ نمبر 37 سے دیکھیے۔ صفحہ نمبر 37 سے بات وہاں آ چکی تھی کہ ہندوستان کی وہ دو اولادیں مانتے تھے، ایک ہندو اور مسلم کو۔ کون؟ مولانا ابوالکلام آزاد کی یہاں پر دو اولادیں ہیں، ایک میں ہندوستان کی اولاد، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آگے دیکھیں، اب تک 11 صدیاں گزر چکی۔ 11 صدیاں 1100 سال، صدی کہتے ہیں 100 سال کو ایک صدی کہتے ہیں۔ 100 سال کو کیا کہتے ہیں؟ 100 سال کو صدی کہتے ہیں، یاد رکھیے ضرور۔ یعنی 11 صدیاں گزر چکی، 1100 سال گزر چکے ہیں، اور آج اسلام کا بھی ہندوستان کی سرزمین پر اتنا ہی حق ہے جتنا 1100 سال پہلے تھا۔ حق اتنا ہی حق ہے، اور دعویٰ ہے اس ملک کے اوپر، ہمارا حق بھی ہے، اور ہم دعوے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ جتنا ہندوازم کا حق ہے، دعویٰ حق کر سکتا ہے، اتنا ہی ہمارا بھی حق ہے۔ یہ کس نے کہا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ بلکہ وہی الفاظ، وہی جملے آج ہم کو بھی اس ملک کے سامنے دہرانے کی ضرورت ہے کہ جتنا حق دوسروں کا ہے اس ملک پر، اتنا ہی ہمارا بھی حق ہے۔ آگے دیکھیے، 1932 عیسوی میں کانگریس کے اجلاس سے، کانگریس کا ایک جلسہ ہو رہا تھا، ایک پروگرام چل رہا تھا، اس کے صدارتی خطاب، وہی چیف گیسٹ تھے، صدارت انہی کے ہاتھ میں تھی، اور صدر کو بھی دعوت دیتے ہیں ہم لوگ چیف گیسٹ کو کہ آئیے آپ اپنی صدارتی تقریر کیجیے۔ تو اس صدارتی تقریر خطاب کے دوران مولانا آزاد نے وہ تاریخی خطبہ دیا، ایسی تاریخی خطبہ، ایسی تاریخی اسپیچ دی تھی جو تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے، اور ہم لوگ بھی آج پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں انہوں نے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ غور سے دیکھیے۔ اگر ایک فرشتہ آسمانوں سے آئے اور قطب مینار سے کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ قطب مینار کہاں ہے؟ دلی میں ہے۔ قطب مینار آپ چڑھنا اس پر نہیں، لیکن اگر آپ چڑھ گئے، پہلے چڑھ سکتا تھا اس پر، تو باضابطہ پورا دلی وہاں سے دکھائی دیتا تھا، اور جب ایسے دیکھیں گے اس کے اوپر نزدیک میں جا کر کتاب کی ٹوپیاں گر سکتی ہے، یعنی اتنی اونچی ہے۔ یہ اعلان کرے کہ ہندوستان آزاد ہو جائے گا اگر ہندو مسلم اتحاد کو ختم کر دیا جائے، تو میں آزادی کو ہندو مسلم اتحاد پر ترجیح دوں گا۔ یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا آپ کو؟ پھر سے دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک فرشتہ آسمانوں سے آئے اور قطب مینار سے کھڑے ہو کر، آسمانوں سے آئے اور وہ قطب مینار پر کھڑے ہو جائے اور یہ اعلان کرے کہ ہندوستان آزاد ہو جائے گا، ہندوستان آج فریڈم ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا، اگر ہندو مسلم اتحاد کو ختم کر دیا جائے، اگر ہندو مسلم جو مل کر کے ہیں آپس میں، اس سے ہوتا ہے اتحاد، مل جل کر کے رہنا، کیا ہے؟ اتحاد کر، یہ اتحاد کو ختم کر دیا جائے تو میں آزادی کو ہندو مسلم اتحاد پر ترجیح دوں گا۔ یعنی مجھے آزادی نہیں چاہیے، بلکہ ہندو مسلم کی اتحاد چاہیے، آپس میں مل کر کے رہنا، یہ بڑی طاقت ہے، اور یہی طاقتیں مل کر کے تھے تبھی یہ ملک آزاد ہوا، تبھی یہ ملک آزاد ہوئی۔ کسی ایک قوم دعویٰ نہیں پیش کر سکتا ہے کہ میں نے ملک کو آزادی دلائی ہے، بلکہ سب قوموں نے مل کر کے اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیا، اور تب جا کر کے ملک آزاد ہوا ہے۔ آگے دیکھیں، سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا آزاد قومیت کے جذبے سے سرشار تھے، سرشار میں خوش تھے۔ مولانا آزاد قومیت کا جذبہ، ظاہر ہے کہ وہ جس مذہب میں ماننے والے تھے، اس مذہب کے ظاہر ہے کہ اسے وہ زیادہ وہ خوش تھے۔ ان کا ایک الگ ہی نظریہ تھا، ایک الگ ہی سوچ تھی، الگ نظریہ تھا، الگ خیال تھا ان کا۔ وہ سارے عالم کے حالات، یہاں عالم نہیں پڑھنا، عالم پڑھنا، عالم بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے، بٹ یہاں کیا پڑھنا ہے؟ عالم پڑھنا ہے۔ سارے عالم یا دنیا، سارے عالم کے حالات سے
حالت کی جمع حالات، حالات سے واقف تھے، جانتے تھے پوری دنیا کی خبریں بھی اور وہاں کے جو حالات تھے اندرونی ان سے بخوبی یہ واقف تھے۔ انہوں نے عالم اسلام کی سیاحت کے سلسلے میں قاہرہ کا سفر کیا، اسلامی ممالک کے باضابطہ جو انہوں نے سفر کیا اس میں قاہرہ بھی باضابطہ گئے جو مصر کی کیپٹل سٹی تھی اس زمانے میں۔ پھر عراق اور ترکی کا بھی سفر کیا، اسی طرح عراق اور ٹرکی جسے آج کہتے ہیں وہ ہے ترکی لکھا ہوا، ٹرکی کا سفر کیا، وہاں عرب اور ترک انقلابیوں سے ملاقات کی، جو انقلاب تبدیلی کے کون لوگ ماہر فن تھے جس کی وجہ سے ملک کے اندر انقلاب برپا ہوا، ایک نیا دور شروع ہوا، تو کہہ رہے ہیں ان سے یہ بات تھا، ملے ان سے، ملاقاتیں کی، انقلابیوں سے ملاقات کی اور ان کی جد و جہد کا بغور مطالعہ کیا اور انہوں نے جو کوششیں کی اس انقلاب کو لانے کے اندر اور تبدیلی چینجنگ جو پیدا کی، ان کا صرف اسی لوگوں سے مل کر کے ان کا اظہار خیال سے وہ واقف ہی نہیں ہوئے بلکہ ان کا بغور مطالعہ بھی کیا، پڑھا بھی، اسٹڈی بھی کیا۔ تحریک آزادی کے موقع پر ان خیالات نے آزاد پر کافی اثر کیا۔ جب تحریک آزادی ہندوستان کے اندر چلی اور یہ چلا کہ اب ہندوستان کو آزاد کرانا ہے انگریزوں سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو کہے کہ وہ جو سفر کیا عرب ممالک کے اور وہاں جو انقلابیوں سے ملاقات کی اور وہاں مطالعہ، وہ بہت ساری وہ خیالات، وہ باتیں کام آئی ان کی، وہی کافی اثر کیا۔ وہ تحریک آزادی کے موقع پر ان خیالات سے آزاد پر کافی اثر کیا اور ملک کو آزادی دلانے میں پہلی مرتبہ 1916 عیسوی میں مولانا آزاد کو باغی قرار دیتے ہوئے رانچی جیل خانہ میں نظر بند کر دیا گیا۔ دیکھیں پہلی بار 1916 میں مولانا آزاد کو کہہ دے باغی ہے، یعنی یہ ملک دشمن ہے، قرار دیتے ہوئے رانچی، پٹنہ رانچی آج راجدھانی بن چکی ہے اس کے کیا نام، جھارکھنڈ کی رانچی، جیل خانے میں بنظر بند کر دیا گیا، کسی ملنا جلنا نہیں ہے، الگ جیل میں بنظر بند کر دیا اور مولانا آزاد کے آزادی پر انگریزوں نے پہرے بیٹھا دیے، اور یہاں تک کہ ان پر پہرے بیٹھا دیے کہ کوئی اسپیچ نہ دے، کچھ نہ کرے، اس طرح پولیس لگا دے، لیکن ان کے ذہن کو قید نہ کر سکے، لیکن ان کے ذہن کے ان کے خیالات کو وہ انگریزوں نے کہاں سے قید کر سکتا تھا، کہاں قید کر، انہوں نے زندہ میں تو مجھے قید کیا، اے صاحب زندہ تو نے مگر، زندہ میں تو مجھے قید کیا، اے صاحب زندہ تو نے مگر، پرواز ہماری جو روک سکے، پرواز آواز، پرواز ہماری جو روک سکے، ایسی بھی کوئی دیوار اٹھا، ایسی کوئی دیوار اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا ہے، کوئی نہیں جس کی آواز کو روک سکے۔ جیل میں ہے بے شک، لیکن آج میڈیا کے ذریعے اور کسی کے ذریعے اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے جیل سے بھی، تو وہ زمانہ ان کا تھا اور یہ شعر انہی کا ہوگا میرے خیال سے کہ دیوار زندہ، میں زندہ ہوں تو مجھے قید کر دیا ہے، جیل خانے میں رکھ دیا ہے، جو پرواز ہماری جو روک سکے، میری آواز کو جو روک سکے، ایسی کوئی دیوار اٹھا کر کے دیکھ اگر تیری بس میں ہے تو، دیکھ کتنا اچھا لکھا ہے، پرواز ہماری جو روک سکے ایسی بھی کوئی دیوار کا بیٹھا، لیکن ان کے ذہن کو قید نہ کر سکے، ان کے ذہنوں کو، ان کے خیالات کو، ان کی تقریر نہ کر سکے۔ اس کے بعد مولانا آزاد زور و شور کے ساتھ گاندھی جی اور پنڈت نہرو کے ساتھ مل کر اس تحریک میں شامل ہوئے اور پوری جوش کے ساتھ، پورے جذبات کے ساتھ، پھر پنڈت نہرو کے ساتھ اور جواہر لال نہرو کے ساتھ مل کر کے، یا ان کے ساتھ گاندھی جی کے ساتھ مل کر کے اس تحریک آزادی کے اندر وہ شامل ہو گئے۔ ہندوستان کی تحریک آزادی کا یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ وقت تھا، یہی وہ لمحہ تھا، وہی وقت جب مولانا آزاد، ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو دونوں عملی جد و جہد میں شریک ہوئے، عملی طور پر یعنی کام کرنے لگے، بعض شریک ہونے لگے، سرکار میدان میں نکل گئے، دونوں شریک ہوئے، اور آزادی سے قبل ہی ان کی قید و بند کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابھی آزادی کی بگل بھی نہیں بجائی گئی تھی، بلکہ تبھی سے اس پر قید و بند کی پابندیاں انگریزوں نے لگا دی تھی۔ احمد نگر آگے دیکھیں شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت ہندوستان کی دو نمایاں شخصیتیں کانگریس کی سطح پر جو ابھری وہ مولانا آزاد اور پنڈت نہرو تھے۔ کریں اس وقت جو آزادی کی جو بگل ایک طریقے سے پھونکا گیا تھا، کریں ہندوستان کی دو ہی نمایاں ظاہری شخصیتیں تھیں، دو شخص تھے جو سب سے نمایاں، سب سے ظاہری طور پر تھے، وہ کہتے ہیں کانگریس کے سطح پر جو ابھری وہ مولانا آزاد اور پنڈت نہرو تھے۔
احمد نگر کے قید خانے میں، احمد نگر ایک جگہ ہے، وہاں کے قید خانے میں طویل عرصے تک، ایک کافی مدت تک، کافی زمانے تک یہ دونوں ساتھ رہے اس جیل کے اندر۔ انگریزوں نے ان کو لا کر کے جیل میں ڈال دیتے تھے۔ اس کے بعد مولانا آزاد 7 سال تک مسلسل کانگریس کے صدر رہے۔ جب وہ نہیں کہے تو مستقل ان کو بعض پریسیڈنٹ بنا دیا کانگریس پارٹی کا نیشنل لیول پر، اور مستقل 7 سال تک پریسیڈنٹ کانگریس پارٹی کے رہے، صدر رہے۔ یہ عہد، یہ زمانہ حصول آزادی کے لیے بہترین وقت تھا۔ کریں کہ ایسے وقت میں یہ حصول آزادی کو حاصل کرنے کے لیے بہترین وقت تھا، بہت اچھا وقت تھا۔ اس عہد کے زمانے کو مولانا آزاد کا عہد کہا جا سکتا ہے کہ مولانا آزاد کا زمانہ تھا۔ مولانا آزاد نے الہلال اور البلاغ کے ذریعے 2 پیپر تھے، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کے ذریعے ملک میں حریت کا سور پھونک دیا تھا۔ یہ دونوں پیپر کے اندر ایسے الفاظ، ایسے جملے، ایسے سینٹنس ہوتے تھے جس نے آزادی کے ملک کے اندر حریت میں آزادی کی سور پھونک ڈالا۔ جو پڑھتے تھے جوش، ایک جذبہ پیدا ہو جاتا تھا پڑھنے والوں کے دلوں کے اندر، میں کہیں کہ جب غلامی کی زندگی کب تک بسر کروں گا، مجھے ملک کو آزاد کرنا ہے، مجھے آزاد ہونا ہے اس انگریزوں کی غلامی سے، سر پھونک دیا تھا۔ اور مولانا آزاد تحریک آزادی کے محاذ پر صف اول کی قومی رہنما کی حیثیت سے ابھرے تھے، اور یہاں تک کہ تحریک آزادی جب مشن چلا فریڈم ہندوستان انڈیا فریڈم کا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس محاذ پر، اس کے بارڈر پر، اس کے صف اول میں، سب سے پہلے صف میں، سب سے پہلے لائن میں ایسے قومی رہنما کی حیثیت سے، بالتائے قوم کی ایک رہنما، ایک لیڈر کی حیثیت سے وہ ابھرے تھے، اور اس انداز سے انہوں نے کام کیا اور ملک کو آزادی دلائی، اور ملک آزاد ہونے کے بعد پہلے ایجوکیشن منسٹر آپ منتخب ہوئے۔ یا آئندہ اور بھی ہے انشاءاللہ العزیز، آئندہ یہ سبق آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ یا پھر شروع سے لے کر کے یہاں تک جو پڑھایا گیا ہے، یہاں تک 1-2 بار آپ خود مطالعہ کریں، اور مطالعے کے بعد کہیں بھی کوئی پریشانی کا اگر سامنا ہو، الفاظ معنی آگے دیے ہوئے ہیں، وہاں دیکھ کر کے سمجھ لیں، پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو مجھ سے رابطہ کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو پورا سبق سمجھ میں آ جائے گا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔